شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبریں۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں 12 قومی پارکس کے قیام کے لیے صوبوں سے مشاورت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے حکومت نے پروازوں کی تعداد تقریباً دوگنی کر دی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان، چین اور نیپال سمیت اپنے ہمسایہ ملکوں کے خلاف جارحیت کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع راجوری میں 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے سرسبز پاکستان منصوبے کو شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس کے تحت ملک میں 12 قومی پارکس کا قیام شامل ہے، جس کا مقصد جنگلی حیات اور درختوں کو محفوظ بنانا ہے۔ وہ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں اپنے مشیر ملک امین اسلم سے آج اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ منصوبہ سرسبز پاکستان پروگرام کے تحت شروع کیے گئے بہت سے منصوبوں کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اس منصوبے کے لیے تمام صوبوں سے مشاورت کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے منصوبے کرونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے بعد روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کے قدرتی وسائل کا تحفظ کرتے ہیں۔ قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ اجلاس میں ملک میں کرونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید ذوالفقار عباس بخاری نے کہا ہے کہ حکومت نے سعودی عرب سے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے پروازوں اور ان میں مسافروں کی گنجائش تقریباً دوگنی کر دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ 1780 پاکستانیوں کو گزشتہ ہفتے مختلف پروازوں سے واپس لایا جا چکا ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ اس مہینے کی 10 تاریخ تک 15 خصوصی پروازوں کے ذریعے 3750 پاکستانیوں کو سعودی عرب سے وطن واپس لایا جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر مملکت زرتاج گل نے کہا ہے کہ حکومت عوام کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری حفاظتی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بروقت کوششیں شروع کی۔ زرتاج گل نے کہا کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کرونا وائرس کی وبا ابھی ختم نہیں ہوئی اور پاکستان میں حالات روز بروز خطرناک صورت اختیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر افسوسناک ہے کہ عوام اس وبا کو سنجیدہ نہیں لے رہے، تاہم انہیں وبا سے محفوظ رہنے کے لیے وضع کیے گئے رہنما اصولوں اور ضابطۂ کار پر عمل کرنا چاہیے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 2964 مریضوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 72,460 ہو گئی ہے۔ اب تک پنجاب میں 26,240، سندھ میں 28,245، خیبر پختونخوا میں 10,027، بلوچستان میں 4,393، اسلام آباد میں 2,589، گلگت بلتستان میں 711 اور آزاد کشمیر میں 255 مریض ہیں۔ اس وائرس سے اب تک 26,083 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 60 افراد جاں بحق ہوئے، جس سے اموات کی مجموعی تعداد 1,543 ہو گئی ہے۔ بھارت نے نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کی شرانگیز مہم شروع کی ہے، جس کا مقصد دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں جاری ریاستی دہشت گردی سے ہٹانا ہے۔ یہ بات اطلاعات و نشریات کے وزیر سید شبلی فراز نے آج ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ہائی کمیشن کے سفارتی عملے کو اپنے فرائض کی انجام دہی سے روکنا اور ان پر تشدد اور گرفتاریاں انتہائی قابل مذمت ہے۔ سید شبلی فراز نے کہا کہ بھارت اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے مضموم توسیع پسندانہ عزائم کے باعث چین جیسا ترقی اور امن پسند ملک بھی اپنی فوج سرحد پر لانے پر مجبور ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ میڈیا نیپال سے بھی ایسی ہی خبریں دے رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع راجوری میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے نوشہرہ میں بھارتی فوج کی جانب سے کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ ادھر بھارتی فوج نے گزشتہ ماہ کے دوران 2 نوجوانوں سمیت 21 کشمیریوں کو شہید کیا۔ اس عرصے کے دوران بھارتی فوج کے مظالم کے نتیجے میں کم از کم 200 افراد زخمی ہوئے۔ اسی طرح مقبوضہ وادی کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں متعدد خواتین سمیت 146 افراد کو حراست میں لیا گیا۔
بھارتی فوج نے پولیس اہلکاروں کے حملہ گزشتہ 800 سے زائد رہائشی مکانات کو نقصان پہنچایا اور لوٹ مار بھی کی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔